کسی انسان کے اندر نورانی طاقتوں کا اور دجالی طاقتوں کی جنگ کیسے ہوتی ہے؟ جب ایک انسان کا جسم سو رہا ہوتا ہے تو اس کی نیکی کی طاقت کی اور برائی کی طاقت کی آپس میں جنگ شروع کیسے ہوتی ہے؟ وہ جنگ جیتتا کون ہے؟ انسان کے اندر نورانی اور دجالی طاقتوں کی جنگ کے حیران کن راز۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جب کوئی انسان ایک برا فعل کرتا ہے، صرف زبان سے جھوٹ بولتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، حسد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو یہ صرف زمین پر ایک گناہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ایک خفیہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی مگر روحیں اس کے ہلکے ہلکے زلزلے محسوس کرتی ہیں۔ نورانی طاقتیں اور دجالی قوتیں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو جاتی ہیں، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے لگتا ہے کہ گناہ بس لکھا گیا یا نیکی بس قبول ہوئی، حالانکہ پس پردہ وہ معرکہ برپا ہوتا ہے جس کا ایک ایک اثر انسان کی زندگی، قسمت، رزق، اولاد، سکون اور حتیٰ کہ موت تک پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جب کوئی بے گناہ انسان ظلم سہتا ہے، اس کی آہ اندر ہی اندر اٹھتی ہے، تو اس لمحے صرف آنسو نہیں ٹپکتے بلکہ نورانی لشکر حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اور جب ظلم ہنستا ہے، اکڑتا ہے یا اپنی زبان سے زہر اگلتا ہے تو صرف الفاظ نہیں نکلتے بلکہ اس کے گرد دجالی سائے رسک کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک شخص کی نیکی اور دوسرے شخص کی برائی آپس میں ٹکراتی کیسی ہیں؟ جب ایک بندہ دعا دیتا ہے اور دوسرا بددعا دیتا ہے تو ان دونوں کے پیچھے کون سی قوتیں صف بندی کرتی ہیں، کون سی طاقتیں آسمان پر اٹھتی ہیں اور کون سی زمین کے اندھیروں میں بسیرا کر لیتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک ماں رات کو بچوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ دعا سیدھی کہیں نہیں جاتی بلکہ پہلے روشنی کے فرشتے اسے اپنے پروں میں لپیٹتے ہیں اور پھر وہ دجالی رکاوٹوں سے ٹکراتی ہیں۔ اور جب ایک شخص کسی کی حق تلفی کرتا ہے تو اس کا گناہ بس لکھا نہیں جاتا بلکہ اندھیرے کی فوجیں اس کے دل، دماغ اور رزق پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ جب کوئی سچ بولتا ہے تو وہ صرف زبان کی حرکت نہیں ہوتی بلکہ نور کی تلوار کھینچ جاتی ہے، اور جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو دجل کا خنجر نمودار ہوتا ہے۔ یہ جنگ خاموش نہیں ہوتی۔ جب کوئی انسان خیر کا ارادہ کرتا ہے تو نورانی طاقتیں اس کی پشت پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب وہ شیطان کا کام کرتا ہے تو دجالی قوتیں اسے اپنے پنجوں میں جکڑ لیتی ہیں۔ لیکن انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب خیالات ہیں، کوئی روحانی ٹکراؤ نہیں ہو رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے ہر قدم کے ساتھ کوئی نہ کوئی لشکر متعین ہوتا ہے، اس کے غصے کے ساتھ بھی، اس کی نیت کے ساتھ بھی، اس کی مدد اور اس کی بدنیتی دونوں کے ساتھ۔ یہاں تک کہ جب دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو صرف جسم نہیں ٹکراتے، ان کے پیچھے نور اور دجل کی فوجیں ایک دوسرے کو للکار رہی ہوتی ہیں۔ اور سب سے خوفناک بات، بعض اوقات انسان کا جسم سوتا ہے مگر اس کی نیکی اور برائی آپس میں جنگ جاری رکھتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ دل بے سکون ہو، دماغ تھک جائے، روح بوجھل لگے اور آپ نے سوچا بھی نہ ہو کہ شاید آپ کے کسی عمل نے نور اور دجل کی لڑائی چھیڑ دی ہے، اور آج ہم اسی پردے کو ہٹانے جا رہے ہیں۔ یہ جنگ کون لڑتا ہے، کب شروع ہوتی ہے، کون جیتتا ہے اور انسان کی تقدیر اس میں کیسے بدلتی ہے، یہ سب آپ جانیں گے ابھی اسی ویڈیو میں۔ محترم ناظرین، تم یہ مت سمجھو کہ جنگ باہر کہیں شروع ہوتی ہے، اصل محاذ تمہاری زبان، تمہاری آنکھ، تمہارا دل اور تمہارے ضمیر کے پیچ میں کھلتا ہے۔ انسان جب پہلی بار کوئی برا ارادہ سوچتا ہے، وہ ارادہ لفظ نہیں بنتا، حرکت نہیں بنتا، گناہ نہیں بنتا، وہ سب سے پہلے ایک پوشیدہ سرگوشی بنتا ہے، اور وہ سرگوشی نورانی طاقتوں اور دجالی وسوسوں کے میدان میں پہلا پتھر پھینکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک خیال کے پیدا ہونے سے پہلے کتنی روحانی قوتیں حرکت میں آتی ہیں۔ روشنی کی مخلوق
جو تمہارے ایمان کے گرد پہرا دیتی ہے، فوراً تمہارے ضمیر کے دروازے پر پہرا بڑھا دیتی ہے۔ اسی لمحے باطل کی قوتیں جو تمہارے نفس کے اندھیرے گوشوں میں بسیرا کیے ہوتی ہیں، حملے کے لیے جھپٹ پڑتی ہیں۔ تم سمجھتے ہو جذبات اچانک اٹھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر احساس کے پیچھے دو فوجیں برسر پیکار ہوتی ہیں، ایک تمہیں بلندی کی طرف دھکیلتی ہے، دوسری تیرگی کی طرف کھینچتی ہے۔ جب تم کسی پر ظلم کرنے کا سوچتے ہو، بدنام کرنے کا، چھپ کر حسد کرنے کا، حرام کمانے کا، زنا کی طرف جھکنے کا یا کسی کی حق تلفی کرنے کا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ خیال خود بخود آیا ہے، مگر نہیں، یہ خیال دجالی سانسوں کا پہلا دھکا ہوتا ہے جو تمہارے باطل کے دروازے کو توڑنے آتا ہے۔ جیسے ہی یہ خیال جنم لیتا ہے، نورانی لشکر فوراً تمہارے دل کے اندرونی حصے میں الرٹ ہو جاتا ہے۔ وہ تمہارے نفس لوامہ کو جگاتا ہے، تمہارے ایمان کے گرد ڈھال کھڑی کرتا ہے اور تمہاری عقل کو پکارتا ہے کہ ہوش میں آؤ، لیکن دجل کی قوتیں بھی خاموش نہیں رہتی۔ وہ تمہاری خواہشات کو پھونک مار کر بھڑکاتی ہیں، تمہاری یادداشت سے ماضی کی لذتیں نکال کر سامنے رکھتی ہیں، تمہیں تاویلیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں بس ایک بار کر لو، کوئی دیکھ نہیں رہا، سب ہی کرتے ہیں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ یہاں سے اصل جنگ شروع ہوتی ہے۔ تمہارے سوچنے کے انداز، تمہارے اندرونی لہجے، تمہارے جسم میں دوڑتے ہوئے خون تک پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے میں نے گناہ سوچا مگر کیا نہیں، اسے علم ہی نہیں کہ سوچنے سے پہلے کتنی بار نور اور دجل کی تلواریں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جب تم صدقے کا ارادہ کرتے ہو یا کسی کو معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہو یا کسی کمزور کے حق میں کھڑے ہونے کا سوچتے ہو، دجالی طاقتیں تمہاری انگلیاں مٹھی میں کس دیتی ہیں، تمہارے کانوں میں کہتی ہیں خود کا خیال رکھ، دوسروں نے تیرے لیے کیا کیا۔ یہ زمانہ دینے والوں کو نہیں، لوٹنے والوں کو جینے دیتا ہے۔ اسی مقام پر نورانی طاقتیں تمہاری روح کو جھنجھوڑتی ہیں، وہ تمہیں یاد دلاتی ہیں کہ دینے والا گھٹتا نہیں، معاف کرنے والا ٹوٹتا نہیں، رحم کرنے والا محروم نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب اعمال تمہارے لیے آسمانی مدد کے دروازے کھولتے ہیں۔ تم یہ سمجھو کہ دل میں پیدا ہونے والا ہر جھکاؤ دراصل غیر مرئی مخلوقات کی رساکشی ہوتا ہے۔ تم جب پہلی بار کسی سے بغض پالنے لگتے ہو، تمہارے کندھوں کے فرشتے فوراً تمہارے سینے کے بیچ روشنی کی گرہ باندھتے ہیں، مگر شیاطین جن تمہارے دل کے گرد اندھیرے کی رسی ڈال کر اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہارے لہجے کی تلخی، نظر کی سختی، زبان کے پیچھے چھپی کاٹ، یہ سب اس اندرونی میدان جنگ کی جھلکیاں ہیں جو تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن تمہارا انجام ضرور دیکھے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی اور گناہ صرف ظاہری کاموں کا نام ہے، لیکن اصل معرکہ نیتوں کے جنگل میں ہوتا ہے۔ تم جب کسی کی برائی سن کر خوش ہوتے ہو تو یہ تمہاری ذات کی خوشی نہیں بلکہ دجالی قوت کی فتح کا پہلا نعرہ ہوتا ہے، اور جب تم کسی کے عیب پر پردہ ڈالتے ہو تو یہ تمہارا اخلاق نہیں بلکہ نورانی لشکر کا پہلا تیر ہوتا ہے جو باطل کو بیچ دھکیل دیتا ہے۔ جب تم کسی مجبور کو نظر انداز کرتے ہو، تمہیں لگتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، مگر آسمانی لشکر چیخ اٹھتا ہے کہ ہم نے اسے جھنجھوڑا تھا مگر اس نے ہماری آواز کو دبا دیا۔ اور جب تم خاموشی سے کسی کی مدد کرتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ ایک عمل ہے، مگر حقیقت میں یہ نورانی سیاہ کا وار ہوتا ہے جس سے دجل کی بیڑیوں میں شگاف پڑتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا دل صبح و شام ایک ایسی جنگ گاہ بنتا ہے جس کا دھواں تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر اس کی چنگاریاں تمہارے فیصلوں، جملوں اور راستوں میں چلتی ہیں۔ جب تم برائی کا خیال کاٹ دیتے ہو تو یہ تمہاری طاقت نہیں بلکہ وہ غیبی مدد ہوتی ہے جو تمہارے اندر لشکر نور کی صورت میں کھڑی ہے، اور جب تم گناہ کے سامنے جھک جاتے ہو تو یہ تمہاری کمزوری نہیں بلکہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم نے نور کو پیٹھ دکھا دی اور دجل کو اندر قدم رکھنے دیا۔ اندر سے انسان وہ سچ دیکھتا ہے جو آنکھیں کبھی قبول نہیں کرتی۔ جب روح کے میدان میں نورانی طاقتیں اور دجالی قوتیں آمنے سامنے آتی ہیں تو سب سے پہلے یہ جنگ باہر نہیں، اندر بھڑکتی ہے۔ انسان کا دل ایک ایسا محاذ بنتا ہے جہاں نیتیں، خواہشیں، ارادے اور وسوسے دست و گریباں ہوتے ہیں۔
ایک طرف وہ نورانی قوتیں ہوتی ہیں جو رب کے ذکر، نیکی کے ارادے، سچائی کے عزم اور خوف خدا سے طاقت پکڑتی ہیں، اور دوسری طرف وہ دجالی قوتیں جو حسد، تکبر، لالچی، شہوت، ظلم، حسرت اور بغاوت کے ذرے ذرے سے اپنا لشکر تیار کرتی ہیں۔ یہ طاقتیں نہ تلواروں سے لڑتی ہیں، نہ کسی فوجی وردی میں آتی ہیں، مگر ان کی جنگ کا شور پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کبھی انسان کے دل میں رحمت کا خیال آتا ہے تو ساتھ ہی شیطانی سرگوشی اس نیکی کو کمزور کرنے لگتی ہے۔ کبھی معافی دینے کی خواہش جنم لیتی ہے تو فوراً انتقام کی چنگاری لہو لہان ہو کر سامنے آتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں نور اور عظمت کی لڑائی ظاہری نہیں بلکہ باطنی سطح پر بھڑک اٹھتی ہے۔ نورانی طاقتیں انسان کے ایمان، صبر، شکر، عدل اور اخلاص سے فیضیاب پاتی ہیں۔ جب انسان کسی پر ظلم نہ کرے، بدی کا جواب نیکی سے دینے کا ارادہ کرے یا خاموشی سے کسی کی مدد کر دے تو اس کے اندر وہ قوتیں بیدار ہوتی ہیں جو فرشتوں کی صف میں شامل ہو کر اس کے خلاف ہونے والی ہر دجالی یلغار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن دجالی قوتیں بھی خاموش کہاں رہتی ہیں، وہ وسوسوں کی شکل میں اس کے ذہن کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ شیطان اسے کہتا ہے کہ تو کیوں معاف کرے، تو کیوں برداشت کرے، تو کیوں جواب دے جب کوئی تیری قدر نہیں کرتا۔ یہ وسوسہ بظاہر معمولی لگتا ہے مگر اسی کی آڑ میں ایک اندھیری فوج جنم لیتی ہے۔ اندر کا دل جب تک ان آوازوں کو پہچان کر رد نہیں کرتا تب تک نورانی طاقتیں بھی پوری قوت سے حملہ نہیں کر سکتی۔ کبھی کسی انسان کو دیکھیں جو نماز پڑھتے پڑھتے اچانک دل میں خیال لاتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے سلام کیوں نہیں کرتا، وہ مجھے عزت کیوں نہیں دیتا۔ یہی خیال دراصل دجالی لشکر کا پہلا حملہ ہے۔ وہ عبادت کی روشنی کو نفس کے عظمت سے آلودہ کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اگر اسی لمحے انسان اپنے دل کو جھڑک دے، کہہ دے مجھے کسی کی نہیں، مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے، تو یہ نورانی بجلی اندر سے اٹھتی ہے اور ان شیطانی کنڈلیوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ یہاں جنگ خاموش بھی ہے اور فیصلہ کن بھی۔ کوئی گولی نہیں چلتی مگر ایمان کی چوکھٹ پر باطن کے تیروں اور نیزوں کی بارش برس جاتی ہے۔ اندر کی دنیا میں سب سے سخت حملہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جب کوئی اس کا حق مار لیتا ہے، جب اسے دھوکہ دیا جاتا ہے، جب اس کی عزت پر وار کیا جاتا ہے۔ اس لمحے دل کے اندر ایک آگ بھڑکتی ہے اور دجالی طاقتیں اسی شعلے کو ہوا دے کر اسے انتقام اور نفرت کے دہکتے جنگل میں بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مگر وہی دل اگر صبر کے پانی سے خود کو بچا لے، اللہ کے انصاف پر بھروسہ کر لے تو نورانی طاقتیں اس بندے کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ صبر کمزوری ہے، معاف کرنا بزدلی ہے، خاموش رہنا ہار ماننا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ صبر وہ نورانی بندوق ہے جو دجالی لشکر کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ معافی وہ تیز تلوار ہے جو حسد اور غرور کے قلم سر کر دیتی ہے۔ یہ جنگ اس وقت بھی ہوتی ہے جب انسان اپنے وجود میں کوئی اچھی نیت باندھتا ہے۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے کہ آج سے میں سچ بولوں گا، رزق حلال کماؤں گا، کسی کی مدد کروں گا، فوراً دجالی لشکر حرکت میں آتا ہے اور کہتا ہے اس میں تیرا کیا فائدہ، اگر تو نے دیا تو تیرے پاس کیا بچے گا، اگر تو نے سچ بولا تو لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے۔ یہی وہ میدان کا راز ہے جو نہ مسجد میں ہوتا ہے، نہ جنگل میں، نہ میدان عرفات میں، نہ کسی بستی میں، بلکہ انسان کے اپنے نفس کی داخلی گلیوں میں لڑا جاتا ہے۔ نورانی قوتیں فرشتوں کی طرح دل کی نالیوں سے نور کی بارش کرتی ہیں اور دجالی قوتیں اندھیر کی آندھیوں کی صورت حملہ آور ہوتی ہیں۔ کبھی دل نرم پڑتا ہے تو کبھی سینہ تنگ ہوتا ہے، کبھی آنکھ میں آنسو آتا ہے تو کبھی چہرے پر غرور کا رنگ چھا جاتا ہے، لیکن یہ سب محض جذبات نہیں، یہ دو مخفی لشکروں کا تصادم ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کبھی کسی پر ترس آیا مگر اگلے ہی لمحے دل نے کہا کیا ضرورت ہے، خود کے لیے بچا کر رکھو۔ کیا کبھی آپ نے کسی کی تکلیف دیکھی اور دل نے چاہا کہ مدد کرو مگر فوراً ذہن نے کہا لوگ فائدہ اٹھائیں گے، کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا۔ یہ خاموش جملہ دراصل دجالی قوتوں کے زہریلے تیر ہیں، اور جب کوئی انسان اس سوچ کے
बावजूद आगे बढ़कर मदद कर देता है तो उस एक अमल से नूरानी लश्कर को ऐसा हौसला मिलता है कि वो सैकड़ों शैतानी कांटों को उखेड़कर बाहर फेंक देता है। अंदर की ये जंग उस वक्त और शिद्दत इख्तियार कर लेती है जब इंसान पर दुनियावी दबाव बढ़ता है। गुर्बत, बीमारी, तंगी रिस्क, रिश्तों की बेकदरी, लोगों की बेवफाई, इन सब हालात में दज्जाली क़ुव्वतें ये बावर करानी आती हैं कि इबादत बेकार है, दुआ बेकार है, अल्लाह तुम्हें भूल गया है। यहाँ अगर इंसान बैठकर रोना शुरू कर दे मगर दिल में ये कह दे मेरा रब मुझे देख रहा है, तो यही जुमला एक नूरानी ज़रब बन जाता है जो इन सब वसवसों को पाश पाश कर देता है। बातन की दुनिया में अल्लाह की तरफ झुक जाना वो झटका है जो पूरे बातनी निज़ाम को पाक कर देता है। नूरानी और दज्जाली ताकतों की सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त होती है जब इंसान के पास इख्तियार हो कि वो जुल्म कर सकता है मगर वो ना करे, वो किसी की रसवाई कर सकता है मगर वो पर्दा डाल दे, वो किसी का हक खा सकता है मगर खुद भूखा रहकर वापस कर दे। बाहर से शायद कोई इसे पागल समझे, ना समझ कहे, मगर अंदर के रूहानी मैदान में ये वो शहंशाही वार होता है जो अंधेरों के तख्ते उलट देता है। इस मुकाम पर फरिश्ते तक हैरान होते हैं कि एक कमज़ोर सा बशर कैसे दज्जाली हमलों के समुंदर में टूटने की बजाय डट कर खड़ा है। ये जंग पूरी ज़िंदगी जारी रहती है। हर अमल, हर ख्याल, हर नीयत, हर फैसला, सब कुछ इस अंदरूनी महाज का हिस्सा बनता है। कभी इंसान खुद को जीता हुआ समझता है मगर कोई नज़र न आने वाला वसवसा इसे अंदर से ज़ख्मी कर देता है। कभी वो खुद को थका हुआ महसूस करता है मगर एक सजदे की नमी या एक सच्ची आह इसके लिए नूरानी कमक ले आती है। और याद रखें, ये जंग हारने वालों के लिए नहीं, लड़ने वालों के लिए है। अल्लाह इस बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता जो इसके नूर को थामे रखता है। चाहे दज्जाली क़ुव्वतें कितनी ही गहराई से हमलावर हों, अंदर की जंग जितनी खामोश होती है उसका अंजाम उतना ही होलनाक या शानदार होता है। जब नूर और दज्जाल आमने सामने आते हैं तो वहाँ तमाशाई कोई नहीं होता, हर शय खुद फरीक बन जाती है। इंसान की आंखें, दिल, दिमाग, ज़ुबान, हाथ, सांस, नीयत सब गवाह भी बनते हैं और हथियार भी। कभी इंसान ये समझता है कि इसने गुनाह किया और बस बात ख़त्म हो गई, मगर इसे खबर तक नहीं होती कि इस एक गलत कदम के बाद इसकी रूह के आसपास कितनी दरारें पड़ती हैं। और जब वह इंसान कोई नेकी करता है तो इसे एहसास भी नहीं होता कि इसकी एक खैर ख्वाही ने कितने गैबी हाथों को हरकत दे दी है। बातनी जंग में हिसाब किताब लफ्ज़ों का या वक्त का नहीं होता, वहाँ हर धड़कन फैसला लिखती है और हर इरादा किसी न किसी लश्कर को बुलाता है। कभी इंसान दूसरों की नज़रों में मुअज़्ज़ज़ होता है मगर अंदर से शिकस्त खुर्दा, और कभी वो ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर लगता है मगर बातिन का तहत इसी के कब्ज़े में होता है।